بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن حکیم کی یہ آیت کریمہ رب اکبر کی طرف سے اس کے بندوں کو دعا کا دستور دے رہی ہے، دعا کا حکم ہے اس میں، اور وہ بھی کمال شفقت کے ساتھ، اپنے ربوبیت کے حوالے کے ساتھ۔ لیکن آیت کے دوسرے فقرے میں کہا گیا ہے ان الذین یستکبرون عن عبادتی، جو لوگ مجھ سے دعا کرنے سے سرکشی کریں گے، سرگرانی کریں گے، استکبار کریں گے، تکبر سے کام لیں گے، سیدخلون جہنم داخرین، وہ انتہائی رسوائی کے ساتھ، ذلت کے ساتھ جہنم میں جلد ہی داخل ہوں گے۔ قرآن حکیم کے اسالیب میں جو لوگ مسلسل فکر کرتے رہتے ہیں، میں پچھلے 10 برسوں سے یہ بات ممبر سے کہتا آ رہا ہوں اور یاد دلاتا رہتا ہوں کہ امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرمایا ہے استنطقوا بالقرآن، قرآن سے گفتگو کرو، قرآن سے گفتگو کرو۔ اور یہ عرض کرتا رہا ہوں کہ قرآن مجید بولتا ہے، گفتگو کرتا ہے، مگر اس سے جو قرآن مجید کے ادب اور اس کے احترام سے اچھی طرح واقف ہو۔ قرآن گفتگو کرتا ہے مگر اس سے جو قرآن کا زبان شناس ہو، قرآن گفتگو کرتا ہے مگر اس سے جو قرآن کا لہجہ شناس ہو۔ میں پھر اس آیت کی طرف پلٹ کے آتا ہوں کہ رب اکبر نے فرمایا ہے کہ جو لوگ میری عبادت سے سرگرانی کریں گے عن قریب سیدخلون جہنم داخرین۔ یہ سین کیوں آیا یہاں پر؟ مستقبل کے تعین کے لیے، صیغہ مضارع کو مستقبل سے جوڑ دینے کے لیے، مستقبل سے مخصوص کر دینے کے لیے 2 چیزیں ہیں، یا سین یا سوف استعمال کر لیا جائے۔ سیدخلون، سوف یدخلون۔ سیدخلون مستقبل قریب کے لیے عموماً استعمال ہوتا ہے، سوف یدخلون سوف مستقبل بعید کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اگر مقصد یہ ہوتا کہ انسان اس دنیا کے بعد جہنم میں جائے گا تو سوف یدخلون کہا جاتا۔ یہاں اس بات کی طرف بھی اشارہ ہے سیدخلون، یہی دنیا ان کے لیے جہنم بن جائے گی اگر وہ مجھ سے دعا کا رابطہ توڑ دیں گے۔ یہی دنیا جہنم بن جائے گی مومن کے لیے، مسلم کے لیے، انسان کے لیے، بشر کے لیے، اگر وہ رب اکبر سے دعا کا رابطہ توڑ دے۔ دعا کا رابطہ بہت اہم ہے عزیزان گرامی۔ دعا کے ظاہری آداب ہیں، دعا کے باطنی آداب ہیں، دعاؤں کے مراتب ہیں۔ دعا اولاً خود دعا ایک عمل تجرد ہے، دعا کے لیے تجرد شرط ہے۔ یہ ایک بات کل تک کہی، آج یہ عرض کر رہا ہوں، دعا خود عمل تجرد ہے۔ یعنی کیا؟ ہم اگر دعا نہ کریں گے رب اکبر سے، اگر رب اکبر سے دعا نہ کریں گے تو کیا کریں گے؟ ہم دنیا پہ بھروسہ کریں گے، اور جب ہم دنیا سے کٹیں گے تب دعا کریں گے۔ دنیا سے اپنے تعلق خاطر کو توڑنے ہی کا نام تجرد ہے۔ رب اکبر پر توکل تجرد کا آغاز بھی ہے، تجرد کا کمال بھی۔ ہمیں اس دنیا سے
اس دنیا سے فائدہ اٹھانا ہے. دنیا بیزاری کا سبق نہیں دے رہا ہوں. دنیا بیزاری نہیں سکھائی ہے اللہ نے. اللہ کے رسول نے، اللہ کی طرف سے آنے والے رہبروں نے، ہادیوں نے دنیا بیزاری نہیں سکھائی ہے. دنیا کو اس طرح استعمال کرنا سکھایا ہے کہ آخرت برباد نہ ہو جائے. دنیا بیزاری نہیں سکھائی ہے. زہد کے معنی دنیا بیزاری نہیں ہے. تقوی کے معنی دنیا بیزاری نہیں ہے. توکل بر خدا کے معنی دنیا بیزاری نہیں ہے. پرانا جملہ ہے، نہ جانے کتنی بار میں نے لکھنؤ میں، دہلی میں، مختلف شہروں میں عرض کیا، غالباً یہاں بھی کہہ چکا ہوں گا. آپ کا خدا، ہمارا رب، ہمارا رسول، ہمارا امام، ہمارا ولی ہمیں نادار نہیں دیکھنا چاہتا، ہمیں مفلس نہیں دیکھنا چاہتا، ہمیں بیمار نہیں دیکھنا چاہتا، ہمیں پسماندہ حالت میں نہیں دیکھنا چاہتا. وہ ہمیں غنی دیکھنا چاہتا ہے، مستغنی دیکھنا چاہتا ہے. صرف فرق یہ ہے کہ وہ دولت مندی کی رعونت چہرے پر نہیں دیکھنا چاہتا، دولت رکھتے ہوئے خوف خدا چہرے پر دیکھنا چاہتا. ناداری اور افلاس کی بنا پر کوئی بھوکا ہو اور بھوک کی وجہ سے اس کا چہرہ زرد ہو، اللہ کو پسند نہیں ہے، رسول کو پسند نہیں ہے، امام کو پسند نہیں ہے، آپ کے دین و مذہب کو پسند نہیں ہے. لیکن آپ کے پاس کھانے کے لیے پونجی ہو، کھانا میسر ہو، اور کھانا کھاتے وقت ایک ایک لقمہ ہاتھ میں لیتے وقت یہ دیکھیں یہ لقمہ جائز ہے یا ناجائز ہے، یہ لقمہ میرے لیے ہے یا اس میں کسی اور کا بھی حصہ شامل ہے. اور اس کے بعد اتنی غذا لینے کے بعد کہ جتنی زندگی کے لیے ضروری ہے، جتنی رمق حیات باقی رکھنے کے لیے ضروری ہے، اتنے لقمے جو پنڈلیوں کو اتنی طاقت بخش دیں کہ آپ قیام کی حالت میں کھڑے ہو سکیں، اتنی غذا جو آپ کے جسم کو اتنی توانائی عطا کر دیں کہ آپ رمضان میں روزے رکھ سکیں، اتنی غذا جو آپ کو حلال روزی کمانے کی قوت بخش سکے. اتنی غذا لینے کے بعد آپ کے چہرے پر خوف الہی سے زردی آ جائے، وہ زردی پسند ہے پروردگار. تو زہد کے معنی، تقوی کے معنی، دینداری کے معنی دنیا بیزاری کے نہیں ہیں، دنیا بیزاری کے ہرگز نہیں ہیں. لیکن پھر بھی کہا جا رہا ہے کہ تم توکل کرو خدا پر، دعا کرو، رابطہ دعا کا برقرار رکھو. دعا کا مکمل مفہوم ذہنوں کے سامنے نہیں ہے، اسی لیے میں نے پوری ذمہ داری سے عرض کیا تھا. آپ یہ سمجھے ہوں گے، آپ نے یہ خیال فرمایا ہوگا کہ میں نے سخن گسترانہ باتیں کہی ہیں، خطیبانہ جوش میں یہ باتیں کہی ہیں. میں نے کچھ سوچ سمجھ کے کہا تھا. میں نے کہا تھا کھیت میں مزدور کا کام کرنا بھی دعا ہے، تاجر کا تجارت کرنا بھی دعا ہے. آپ کے لیے یہ تصور نامانوس ضرور ہوگا، مگر یہ واقعی ہے، حقیقی ہے. دعا کیا ہے؟ رب اکبر سے رابطہ برقرار رکھنا اور اس کے وسیلوں سے فائدہ اٹھانا. حقیقت دعا ہے وسائل الہیہ سے فائدہ اٹھانا. حقیقت دعا ہے وسائل الہیہ سے فائدہ اٹھانا، وسائط الہیہ سے فائدہ اٹھانا، یہی حقیقت دعا ہے. دعا کیا ہے؟ طلب، زندگی کی طلب، زندگی کی طلب. اس طلب کو پورا کرنا ہے، اس طلب کو پورا کرنا ہے. جتنے بھی وسائل رب اکبر نے فراہم کیے ہیں ان کو استعمال کرنا ہے. اس کے کسی بھی وسیلے کی ناقدری یہ بھی ایک مرتبہ شرک ہے. اس کے کسی وسیلے کی ناقدری، اس کے کسی عطیے کی ناقدری یہ بھی ایک مرتبہ کفر ہے. کفر کے مراتب ہیں جیسے ایمان کے مراتب ہیں. تو پہلے اب اس مسئلے کو سمجھ لیں کہ پروردگار عالم کی اطاعت اور بندگی شرط ہے. ہم عبادت کرتے ہیں آخرت کے لیے. یہ جملہ پہلے ہی کہہ دوں، آ گیا ہے موقع، اس موقع پر کہہ دوں کہ دعا ہر مرحلے کے لیے ضروری ہے.
دنیا کے ہر کام کے لیے بھی ضروری ہے، آخرت کے ہر کام کے لیے بھی ضروری ہے، لیکن یہ یاد رہے کہ دنیا کے کام بغیر دعا کے بھی پورے ہو سکتے ہیں، آخرت بغیر دعا کے کبھی نہیں سنور سکتی۔ آخرت سنوارنے کا وسیلہ صرف ایک ہے اور وہ ہے دعا۔ نبی خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک شخص آتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ یا رسول اللہ، میں مبتلا ہوں، نہ جانے کن کن امراض میں مبتلا تھا، بہت سے امراض میں مبتلا تھا۔ حضور نے اس سے پوچھا کہ تو نے اپنے پروردگار سے کیا دعا کی تھی؟ آپ یہ بتائیں کہ اس نے کچھ کی ہوگی دعا، اس میں کوئی بات رہی ہوگی ایسی جس کی تصحیح کرنا تھی؟ انہیں کیسے معلوم کہ اس نے کیا دعا کی رب سے؟ تو نے اپنے رب سے کیا دعا کی تھی؟ کہا میں نے دعا یہ کی تھی کہ پروردگار میں بہت گناہگار ہوں، جو مجھے سزائیں دینی ہو دنیا میں دے دے تاکہ آخرت میں سرخرو رہوں۔ کہا وائے ہو تجھ پر، پروردگار بہت کریم ہے، پروردگار بہت بڑا رحیم ہے، تو نے اس سے ایک ہی جہان کی عافیت مانگی، کیا دونوں جہان کی عافیت مانگتا تو وہ نہ دیتا؟ دونوں جہان کی عافیت طلب کرتا تو اللہ نہ دیتا؟ اور اس کے بعد کچھ نہیں، ایک آیت قرآنی کہا اس وقت میرے سامنے تلاوت کر، یوں دعا کر، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اس نے حضور کے محضر میں ان کے کہتے ہی جب ان کے سامنے ان کے حکم کے مطابق یہ آیت پڑھی، ادھر آیت پڑھی اور سر تا پا شفا یاب ہو گئے۔ صلوات پڑھ دیں محمد والے۔ دعائیں یہی دعائیں ہیں، ان میں بے انتہا تاثیر ہے۔ یہ قرآن پاک کی دعائیں ہیں، قرآن پاک میں بہت سی دعائیں ہیں، نبیوں کی دعائیں ہیں، ولیوں کی دعائیں ہیں، ہمیں تعلیم دی گئی ہیں دعائیں، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہت سی دعائیں مروی ہیں، بہت سی دعائیں مروی ہیں۔ اگرچہ میری طبیعت ساتھ نہیں دے رہی ہے، مگر بہرحال کچھ دیر اور چند دعائیں ذکر کر کے آگے بڑھنا چاہتا ہوں، اور اس کے لیے ایک توجہ دلانا چاہتا ہوں۔ ہر شخص دعا کرتا ہے، اپنے لیے دعا کرتا ہے، اپنے اہل و عیال کے لیے دعا کرتا ہے، اپنی کردار سازی کے لیے دعا کرتا ہے۔ اسی لاہور سے کسی سائل نے، کسی پوچھنے والے نے مجھ سے بار بار انٹرنیٹ پر سوال کیا، میں تفصیل سے جواب نہیں دے پایا۔ سوال یہ تھا کہ میں نماز پڑھنا چاہتا ہوں، میں عبادت کرنا چاہتا ہوں، اس کے باوجود طبیعت نماز کی طرف نہیں آتی۔ جب انسان نماز پڑھنے کے ارادے سے کھڑا ہو، بہت سے طریقے ہیں، بہت سے طریقے عرفاء نے ائمہ دین سے اور نبی کریم سے نقل کیے ہیں، لیکن میں صرف ایک تذکرہ کر کے آگے بڑھ جاؤں، اسے عمل کر کے دیکھیے گا۔ جب بھی آپ غسل کر لیں، وضو کر لیں، طہارت کر لیں اور مصلی پہ آئیں، پھر بھی حواس مجتمع نہ ہو رہے ہوں کہ نماز کے لیے طبیعت آمادہ نہیں ہے، ہاتھ اٹھا رہے ہیں تکبیر کہنے کے لیے، تکبیرۃ الاحرام نہیں کہہ پا رہے، گزرتے ہیں یہ حالات، ہر شخص پر گزرتے ہیں، یہ آزمائشی حالات گزرتے ہیں۔ آپ وہیں بیٹھ جائیے اور کوئی بھی اسم الہی جو زبان پر جاری ہو جائے، کچھ دیر تک اس اسم کو دل ہی دل میں آپ اس کا ورد کرتے رہیے۔ کوئی بھی اسم آپ کلمہ لا الہ الا اللہ کا ورد کرتے رہیے، چند منٹوں میں وہ توانائی پیدا ہو جائے گی کہ پورے وجود کے ساتھ نماز کے لیے آپ مصروف ہو جائیں گے۔ کوئی بھی ذکر
آپ کچھ دیر تک اس ارادے سے کہ اے رب اکبر، اے معبود، میں تجھے سجدہ کرنا چاہتا ہوں، تو میرے سجدے کا محتاج نہیں ہے، تجھے سجدہ کرنا میری ضرورت ہے، اے معبود میرا سجدہ قبول کر لے، میں قیام کی حالت میں، رکوع کی حالت میں تیرا ذکر کرنا چاہتا ہوں، میں نماز پڑھنا چاہتا ہوں، نماز کا تو نیاز مند نہیں ہے میرے مالک، میری ضرورت ہے کہ میں نماز پڑھوں۔ اور اس جذبے کے ساتھ کچھ دیر کوئی بھی اسم الہی خصوصیت کے ساتھ کلمہ لا الہ الا اللہ ورد کریں، آپ دیکھیں گے شیطان دور ہو جائے گا، وسوسے دور ہو جائیں گے، جسمانی کمزوری دور ہو جائے گی، مرض دور ہو جائے گا تھوڑی دیر کے لیے، اور آپ وہ توانائی حاصل کر لیں گے کہ کھڑے ہو کر نماز پڑھ سکیں گے خضوع و خشوع کے ساتھ۔ مجھے امید ہے کہ سائل تک جواب پہنچ گیا ہوگا۔ بہرحال دعائیں ہر طرح انسان کو مدد کرتی ہیں، دعاؤں کے مراتب ہیں۔ میں نے عرض کیا تھا کہ ایک حدیث اور ذکر کروں گا، اور کل میں نے دعا اور ذکر ساتھ ساتھ چلتے ہیں، دعا اور ذکر ساتھ ساتھ چلتے ہیں۔ کل میں نے ایک حدیث برزخی گزارش کی تھی کہ کسی ایک فرد کو، البتہ یہ ہر ایک کے لیے نہیں ہے، جس کو حضور دستور دیں اسی کے لیے ہے، ذکر کا دستور دیا کیا؟ سکوت۔ دوسرے مقام پر حدیث ہے، وہ حدیث برزخیہ نہیں ہے، وہ حدیث ہے جو اصول کافی میں موجود ہے، دوسری حدیث کی کتابوں میں بھی موجود ہے۔ فرمایا معصوم نے اور پیغمبر سے نقل کیا ہے، فرزند رسول نے کہا دیکھو اللہ نے نماز معین کی، واجب کی، مگر اس کو محدود کر دیا، 5 وقت کی نمازیں۔ روزہ واجب کیا، محدود کر دیا۔ حج واجب کیا، پوری زندگی میں ایک بار واجب کیا۔ ہر عبادت اللہ نے محدود کر دی ہے، الا ذکر، ذکر کی کوئی محدودیت نہیں ہے۔ مسلسل ذکر کرو، مدام ذکر کرو، ہمیشہ ذکر کرو، کوئی ذکر کی حد آخر نہیں ہے۔ لیکن ذکر سے مراد کیا ہے پھر؟ ذکر کی ایک وہ منزل ہوتی ہے کہ انسان کی بیداری بھی ذکر بن جائے، انسان کا خواب بھی ذکر بن جائے، انسان کی نیند بھی ذکر بن جائے، انسان کی ایک ایک سانس ذکر بن جائے، یعنی یاد الہی۔ ذکر یعنی یاد خدا۔ انسان جو عمل کرے وہ عمل ایسا ہو کہ انسان خدا کو خود بھی یاد رکھے اور اس کا عمل دیکھ کر دوسروں کو خدا یاد آ جائے، اس کی شان عمل دیکھ کر خدا یاد آ جائے کہ یہ اللہ والا بندہ معلوم ہوتا ہے، اس نے یہ قدم اٹھایا ہے خدا کی خاطر۔ آپ کسی عزیز کے گھر ملاقات کے لیے جائیں، جب واپس آئیں تو آپ زبان سے کچھ نہ کہیں، اسے دل میں محسوس ہو یہ اللہ کا بندہ صرف خدا کی خاطر میری خیریت دریافت کرنے کے لیے آیا تھا۔ آپ کو معلوم ہے یہ اعمال چھوٹے چھوٹے کتنے اثرات رکھتے ہیں؟ اللہ کے حبیب نے فرمایا ہے، رسول نے فرمایا ہے کہ اگر کوئی انسان، توجہ رکھیں رب اکبر کتنا کریم ہے، کیسا غفور ہے، کیسا شکور ہے، کیسے اس نے اپنے بندوں پہ انعامات فرمائے ہیں۔ رب اکبر فرماتا ہے حضور کی زبانی، حضور کی یہ حدیث آئی ہے ہم تک، حضور کے اہل بیت سے ہونے والے ائمہ دین کی زبانی، حضور فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص اپنے گھر سے صرف قربتاً اللہ، تفقد احوال کے لیے، یعنی احوال پرسی کے لیے، کسی کی مزاج پرسی کے لیے کہ میرا عزیز ہے، رشتہ دار ہے، میرے اولو الارحام میں سے ہوتا ہے، صلہ رحمی کا تقاضا ہے، یا میرا دوست ہے، یا ایک بندہ مومن ہے، ایک بندہ مسلم ہے، بہت دنوں سے نظر نہیں آیا، چل کے دیکھو تو خیریت سے تو ہے، کوئی غرض نہ ہو، کوئی لالچ نہ ہو، بعد میں کوئی اس سے عوض نہ لینا ہو کسی بھی اعتبار سے، صرف اس ارادے سے جائے کہ ہمیں اس کی خیریت دریافت کرنی ہے۔ جب وہ اس کے گھر سے خیریت دریافت کر کے پلٹتا ہے تو اس طرح گناہوں سے اللہ اسے پاک کر دیتا ہے جیسے ماں کے پیٹ سے ابھی پیدا ہوا ہو، گناہوں سے پاک۔ یہ رب اکبر کا کرم ہے، یہ رب اکبر کا کرم ہے۔ یعنی اس وقت ہمارا جانا اور آنا ذکر ہے، ہمارا جانا اور آنا دعا ہے، اس لیے کہ ہم دعا کر پروردگار ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ زبان سے کہنا کہ پروردگار دعاؤں کو معاف فرما دے دعا ہے، اس ارادے سے قربتاً اللہ جانا اور آنا کہ نبی نے وعدہ کیا ہے،
نبی نے وعدہ کیا ہے کہ اگر تم اپنے کسی عزیز رشتہ دار قریبی کی مزاج پرسی کے لیے یا کسی بندہ مومن کی مزاج پرسی کے لیے اس کے گھر جاؤ گے اور آؤ گے تو جانے اور آنے کا صلہ اور انعام یہ ہے کہ تمہارے تمام گناہ پروردگار معاف فرما دے گا. یہ عمل دعا بن جائے گا, یہ عمل ذکر بن جائے گا. ذکر کی کوئی حد نہیں ہے, پوری زندگی ذکر کے سانچے میں ڈھل سکتی ہے. اور یہاں پر ایک حدیث اور سن لیں, ایک حدیث پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ دیکھو بہت سے ایسے ہیں تم میں سے کہ جن کی دعا قبول نہیں ہوتی بظاہر, معلوم ہے ان کا اجر کیا ہے. کچھ لوگ روز قیامت ایسے ہوں گے کہ جب وہ میدان حشر میں آئیں گے, حساب و کتاب کا مرحلہ ہوگا, تو ان کے سامنے ایک بہت بڑا ذخیرہ ہوگا, نیکیوں کا ذخیرہ, اور وہ حیران ہوں گے, حیرت زدہ ہو کر کہیں گے رب پروردگار میں نے تو اتنی نیکیاں کی ہی نہیں ہیں, اتنی نیکیاں میرے حساب میں کہاں سے آ گئیں, میں تو بہت گناہگار بندہ ہوں, میں تو بہت ہی حقیر بندہ ہوں, اتنی نیکیاں میرے حساب میں کہاں آ گئیں. مشیت آواز دے گی, رحمت آواز دے گی, تو نے زندگی بھر دعائیں کی تھیں, وہ دعائیں دنیا میں قبول نہیں ہوئیں, مجھے شرم آتی ہے کہ ان دعاؤں کے اجر میں تجھے کچھ نہ عطا کروں. یہ نیکیاں ان دعاؤں کے بدلے دی جا رہی ہیں جو دنیا میں دعائیں قبول نہیں کی گئیں. کوئی دعا رائے گاہ نہیں جاتی, کوئی دعا رائے گاہ نہیں جاتی. ہاں وہ جانتا ہے کہ کس کی دعا کب قبول کرنی چاہیے, کس کی دعا کس طرح قبول کرنی چاہیے. جب تک انسان قدر نعمت نہ رکھتا ہو اس وقت تک اس کو نعمت عطا نہیں ہوتی.